السلام علیکم ویورز۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے اردو نظم اور تحریکات۔ تو جو تحریکات لفظ ہے وہ تحریک کی کیا ہے، جمع ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ادب پر سماج کے اثرات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں ایسی بہت ساری جو چیزیں ہیں یا ایسی تبدیلیاں ہیں جو ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ادب ہے وہ مسلسل اثر اندوز ہوا ہے، یعنی کہ اس پر بھی کہیں نہ کہیں اثر پڑا ہے۔ اور ایک جو فائدہ مند ادب جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو اپنے اندر پیش کرے۔ تو یہ ساری جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں اردو ادب میں بھی دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ہمارے ملک کی تقسیم تھا، جہاں ایک طرف ہمارے ملک کے باشندے اس کی خوشی تھی ان کو کہ ہمارے ملک کو اب آزادی ملی ہے، تو وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو تقسیم ہند کا جو شرمناک واقعہ ہوا تھا تو اس سے بھی ہمارا ادب کہیں بچا نہیں رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دوران مطلب جدوجہد جہاں ایک طرف جاری تھی تو وہیں کافی ساری جو تحریکیں ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس سے پہلے بھی جو کافی ساری تحریک ہیں وہ ادب میں آتی رہی ہیں، لیکن کچھ جیسے کہ سر سید احمد تحریک ہے جسے ہم ترقی پسند تحریک کے نام سے جانتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان سب تحریکات میں جو ہے ایک کافی خاصیت رکھتی ہے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا موضوع ہی یہی ہے کہ اردو نظم پر جو ہے وہ مختلف تحریکات کا کیا کیا اثر پڑے ہیں، یا کیسے اس سے وہ کنیکٹڈ رہی ہے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور جو آج ہم دیکھتے ہیں موجودہ جو صنف ہے ہماری اردو نظم، تو وہ کیسے یہاں تک پہنچی، اتنی مقبولیت تک پہنچی۔ تو چلیے جو موضوع ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک۔ شاعری میں جو ہے صنف نظم روز بروز ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ یہ لوگوں کی پسندیدہ صنف بن گئی ہے۔ نظم نے دکن میں جنم لیا اور ترقی کرتے ہوئے شمال آ گئی۔ یہاں اس نے کئی تحریکات میں شامل ہو کر اپنے روپ و رنگ میں نکھار پیدا کیا۔ نظم نے علی گڑھ تحریک، انجمن پنجاب، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت اور مواد جدیدیت سے اپنا جو رشتہ ہے وہ استوار کیا۔ پورے ملک میں مشہور و مقبول ہو گئی۔ ترقی پسند تحریک کی وجہ سے اردو نظم زیادہ مقبول ہوئی، لیکن اس کے مقبول ہونے میں انجمن پنجاب نے اہم رول ادا کیا۔ انجمن پنجاب نے ترقی پسند تحریک کے لیے ایک پلاٹ فراہم کیا یا پھر فریم تیار کر دیا تھا، جس کا فائدہ ترقی پسند تحریک نے بخوبی اٹھایا۔ جس وقت ہندوستان اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اس وقت اس تحریک نے اردو نظم میں جدید رجحان کی بدولت تحریک آزادی ہند کو مزید طاقت بخشی۔ ترقی پسند تحریک نے جب عوام کی زندگی کے مسائل پر غور کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ نظم کا دائرہ تنگ ہے، اس لیے اس کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے اس میں نظم معرہ اور آزاد نظم کے رواج کو فروغ دینا شروع کیا۔ حالانکہ آزاد نظم کی بڑی مخالفت بھی ہوئی، لیکن مفکرین کا کہنا تھا کہ اگر حیت نظم میں طاقت ہوگی تو یہ اپنا وجود قائم کر کے رکھے گی، اور آج حال یہ ہے کہ آزاد نظم نے اپنی بنیاد مضبوط کر لی۔ ترقی پسند تحریک کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ عوام کے مسائل کو خیال میں رکھے اور ان پر نظمیں کہیں۔ اس لیے بہت سے شعراء نے وقتی اور ہنگامی موضوعات کو اپنے اظہار خیال کا وسیلہ بنایا۔ ان شاعروں میں رضی عظیم آبادی، شہاب ملیح آبادی، شمیم کرہانی اور دوسرے کئی اہم نام لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مشہور شعراء نے بھی ان موضوعات کو چنا جن میں علی سردار جعفری اور مخدوم معی الدین کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء میں جنہوں نے وقتی اور ہنگامی موضوع کا دامن ہمیشہ کے لیے پکڑے رکھا، وہ ایک محدود وقت کے لیے اردو
دنیا میں مشہور ہوئے، مگر بہت جلد انہوں نے ان موضوعات سے انحراف کر کے دیگر موضوعات پر بھی نظم تحریر کی اور وہ آج بھی زندہ اور جاوید ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وقتی اور ہنگامی موضوع کے علاوہ ترقی پسند شعراء میں ایک اور رجحان نظر آتا ہے، جس میں وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ وہ جس راہ پر چل رہے ہیں اس پر عشق و محبت کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ وہ حب الوطنی اور آزادی کا گیت گانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے علی جواد زیدی کی نظم میری راہ، سردار جعفری کی نظم انتظار نہ کرنا اور ان سب میں سب سے زیادہ مشہور فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ قابل ذکر ہے۔ اس رجحان کے ساتھ ساتھ ایک اور رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کہ شاعر اپنا محبوب کی جو شعراء ہے یعنی کہ جو شاعر ہیں وہ اپنے محبوب سے کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ بھی آزادی ملک کی تحریک میں شامل ہو جائیں، جس کی عمدہ مثال جو ہے وہ اسرار الحق مجاز کی نظم نوجوان خاتون سے مخاطب ہے، جس کا شعر ملاحظہ ہے: تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو ہے ترقی پسند تحریک کے 25 سالہ دور میں اردو شاعری نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی اور اردو ادب کے سرمایے میں بیش قیمتی اضافہ کیا۔ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ تخلیقات فکر و فن کا ایسا حسین و خوبصورت سرمایہ ہیں جنہیں بدلتے ہوئے زمانے کی روح بھی بے نور نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو ہے کچھ اہم شعراء کی خدمات ہے جس کو اب ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں اگر نام لیا جائے تو سب سے پہلے جو ہے وہ مجاز کی شہرت و مقبولیت ترقی پسند شعراء میں سب سے زیادہ تھی۔ مجاز کی ابتدائی نظموں میں جو ہے خطابت زیادہ رہی، لیکن بہت جلد وہ فنی تقاضوں کو پورا کرنے لگے۔ مجاز نے رومانی اور انقلابی دونوں طرح کی نظمیں کہیں۔ ان کی نظمیں فنی بصیرت اور فطرت انسان سے آگاہی کا ثبوت ہے۔ فیض نے مجاز کے متعلق بالکل صحیح کہا تھا کہ مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں، وہ انقلاب کا موسیقار ہے۔ ترقی پسند شعراء میں فراق بھی سر فہرست کی حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی مقبولیت ان کی غزلوں سے ہے، مگر انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں اور اچھی کہی ہیں۔ ان کی نظمیں ہندوستانی کلچر کی غماز ہیں۔ انہوں نے سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر نظمیں لکھنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اس میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ترقی پسند شعراء کا ذکر ہوا اور فیض کا نام نہ آئے یہ ممکن نہیں۔ فیض کی ابتدائی نظموں سے روبرو ہوں تو ان میں کہیں کہیں شعریت کی کمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈر کے نام ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے اور ایرانی طلباء کے نام، ایسی ہی نظمیں ہیں۔ فیض کے یہاں کچھ نظموں میں پیوندکاری کے عناصر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کی عمدہ مثال شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، میرے ہمدم میرے دوست رقیب سے وغیرہ ہیں۔ بہت جلد فیض نے اپنے فکری نظریات کو جو ہے وہ وسعت دی اور رمز و ایما کا سہارا لیتے ہوئے نظمیں کہنے لگے۔ ہم لوگ، صبح آزادی، تنہائی اور دریچہ وغیرہ ان کی لافانی نظمیں ہیں جو ترقی پسند سرمایے میں مستقل حیثیت رکھتی ہیں۔ جوش کا ترقی پسند تحریک سے جذباتی رشتہ تھا۔ انہوں نے تحریک کے آزادی کے لیے نظمیں کہیں تو انہیں شاعر انقلاب کہا جانے لگا، جبکہ بنیادی طور پر انقلابی فکر سے ان کی ہم آہنگی نہ تھی۔ البتہ ان کی نظموں میں خطابت کا پہلو زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ جوش نے مناظر فطرت پر جس
کثرت سے نظمیں لکھی ہیں، اس کی دوسری مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملتی۔ جوش جو ہے حقیقتاً رومانی شاعر ہیں، وہ حسن کے پیروکار ہیں اور نسوانی حسن کے کسی پہلو کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اگر بات کی جائے اب اگلے شاعر کی، تو اس میں سردار جعفری نے جو ہے شروع میں اپنی شاعری کے موضوعات ترقی پسند تحریک کے اعلان نامے سے اخذ کیا۔ سرمایہ دار لڑکیاں اور دیہاتی لڑکیاں اس کی مثال ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی بھی بات کو دو ٹک اور بے باک لہجے میں کہہ دیتے تھے۔ سردار جعفری نے آزادی کے مجاہد تھے، سردار جعفری جو تھے وہ آزادی کے مجاہد تھے، اس لیے انہوں نے شاعری لوازمات کا دامن چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری جو ہے وہ نعرے بازی بن کر رہ گئی۔ مخدوم کی نظمیں، جب ہم بات کرتے ہیں مخدوم محی الدین کی، تو ان کی نظموں میں جو ہے وہ بادل کی طرح گرجنا اور کڑکنا دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے سماج کے فرسودہ رسم و رواج اور سرمایہ داری پر بھرپور حملے کیے۔ انہوں نے وعظنا انداز، یعنی کہ نصیحت کرنے والوں کا جو انداز ہوتا ہے، خشکی اور سخت لہجے سے شعوری طور پر پرہیز کیا۔ بات کریں کیفی اعظمی کی، کیفی اعظمی نے جو ہے انہوں نے بھی ہنگامی اور وقتی موضوعات کا انتخاب کیا۔ ان کی شاعری میں ان موضوعات کے علاوہ رومانی اور عشقیہ جذبات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بوسہ، اندیشہ، پیشمانی، حوصلہ اور تبسم ایسی نظمیں ہیں جس کو پڑھتے ہوئے جزیات کے ساتھ عشقیہ جذبات کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ترقی پسند شعراء میں ساحر لدھیانوی کو نوجوانوں میں بہت مقبولیت حاصل رہی۔ ان کی نظم تاج محل بہت مشہور ہوئی، جس کا مشہور شعر یہ ہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا بہت مشہور ہوئی اور اس کی ادبی حیثیت آج بھی قائم و دائم ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے مسائل کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ ان کی نظموں میں ایک سوال، خاک و خوں، نئی صبح، ایک کہانی اور 15 اگست آزادی کے بعد وغیرہ شامل ہیں۔ ان نظموں میں انہوں نے اپنے دور کے مسائل کی تصویر کھینچی ہے۔ اس کے بعد اگر جائے تو جانثار اختر کی نظمیں جاندار، رومانی اور عشقیہ جذبات سے معمور ہیں، لیکن ان میں اس زور کی کمی ہے جو کہ مخدوم کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی وہی نظمیں کامیاب ہوئیں جو کہ رفیقہ حیات کے لیے لکھی گئیں۔ ان نظموں میں کاک دل اور خاموش آواز خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ترقی پسند شعراء میں احمد ندیم قاسمی کی حیثیت امتیازی ہے۔ انہوں نے بیک وقت افسانہ بھی لکھا اور شاعری بھی کی، اور ساتھ ہی صحافت کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے اپنی نظموں میں پنجاب کے دیہی حالات کو قلم بند کیا ہے۔ ان کی ایسی نظموں میں جو ہے دیہات کی شہزادی، جب آنکھ کھلی تو، دھڑکن، پرواز جنوں وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی ترقی پسند نظموں میں اگر دیکھا جائے تو تاریخ کی آواز، طلوع، جبر و اختیار، آزادی کے بعد اور دوسری کئی نظمیں شامل ہیں۔ ان نظموں میں فکر و فن کا عنصر واضح ہے۔ قاسمی جو ہیں وہ ترقی پسند شعراء میں انفرادیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آزادی ہند کے بعد ملک تقسیم ہو گیا، شعراء بھی دو ملک میں تقسیم ہو گئے، لیکن اس تحریک سے جڑے رہنے والے شعراء میں قابل ذکر نام محید، محمد علی تاج، یوسف ظفر، بلراج کومل وغیرہ کا ہے۔ ان شعراء نے نظموں میں اپنی اچھی
شناخت قائم کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ابھی ہم نے بس ترقی پسند پر بات کری ہے، اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور تحریک پر بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔